کو ماننے والا ہے اس کی امتی ہمارا کام کر. یہی درود شریف ہے جو ہمیں کہا جاتا کہ اللہ کی حمد کرو بعد میں درود شریف پڑھو پھر دعا مانگو. یہ درود شریف جو درمیان میں بتایا گیا یہ اور کیا کہ ہم تعلق دار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی کو ماننے والے اللہ دعا. اس کو نہ کوئی رد کرے. بڑے بڑے جو ہے حدیث سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ امام شوقی سب کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آج ہی تشدد شروع ہو گیا وہ بھی نجدیوں سے آیا یہ کوئی بات نہیں جائز. ہاں وہ شیخ عز الدین نے جو بات کی نا وہ کہتے ہیں حضور کا واسطہ دینا ٹھیک ہے مگر عام بزرگوں کا دینا جو ہے یہ کوئی نہیں. کیوں؟ رسول اللہ کے بارے میں تو اگر ہم شک کریں کہ وہ اللہ کے نبی نہیں کافر ہو جائیں وہ تو دین کی بنیاد ہے. مگر ان ولیوں کا ہمارے پاس کوئی ہے ثبوت کہ یہ ولی ہے. ناراض نہ ہوں یہ حسن ظن ہے گمان ہے ہمارا. ورنہ رسول اللہ نے اپنے کئی اصحاب کے بارے میں بتایا کہ یار میں رسول اللہ کا میں نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کرنا. یہ معاملہ غیب کا. رسول اللہ کی بات جو ہے بالکل پکی یقینی اور قطعی ہے اس کا واسطہ دینا بالکل ٹھیک ہے. دوسروں کا دے حرام نہیں مگر یہ بات مشکوک سی ہے کہ وہ ولی ہیں بھی نہیں ہیں. اللہ کے رسول کا حوالہ دے. اس کی بے عام کہہ دیا کرے کہ اللہ حق انبیاء کا اور رسول کا اولیاء کا وہ ٹھیک ہے. نام لے کر نہ کہے آپ کو نہیں پتا کوئی کہ یہ ولی نکلے گا یا منافق نکلے گا. معاذ اللہ براری منانا چاہیے. دین کی بات ہے کہ کس کے بارے میں کون جانتا ہے کہ یہ ولی ہے یا نہیں. خیال ہی ہے نا. تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا رسول اللہ کا واسطہ بالکل ٹھیک ہے اس کو نہیں کوئی غلط کہہ سکتا. مولانا تیسرا سوال جو ہے وہ ایصال ثواب کے بارے میں ہے. تشفع بالنبی فکل عبد یغاث اذا تشفع بالنبی. نواب صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کئی نیک لوگ تھے ایسی مصیبت میں پھنس گئے کہ کوئی راستہ نہیں سوچتا. سب نے سمجھ لیا کہ اب مر گیا تو غیب سے ایک آواز سنی جس کا کہنے والا نہیں دکھائی. کہ کس نے کہا؟ وہ اشعار جو ہیں 5-6 وہ کسی وقت مجھ سے نوٹ کر رہے وہ اپنی دعا میں رویا کرو وہ پڑھا کرو. جب ان نیک بندوں نے وہ پڑھے مشکل حال ہو اور وہ لوگوں کو بھی بتا گئے کہ خدا کے بندو یہ اشعار نہ چھوڑو. جن میں آخری یہ ہے کہ اس حادث غیب نے کہا تشفع بالنبی رسول اللہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر فکل عبدن کیوں بندہ بھی اس طرح دعا کرے گا یغاثو اس کی فریاد سنی جائے گی ذات تشفع بالنبی. جب اب یہ کہتے ہیں کہ زنا نہیں اس بندے نے کیا وہ واسطہ ٹھیک ہے. یہ اس سے بڑا واسطہ نہیں عمل کا کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں ان سے محبت رہا. اس سے بڑا عمل کوئی ہے اسلام میں. تو یہ خواہ مخواہ کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں. جو بات جائز ہو اس کو ماننا چاہیے. اب لوگ یہ بھائی انور اور آپ سب سے یہی مطالبہ کر کے آپ یہاں اہل حدیث بن کر بیٹھیں قرآن بن کر بیٹھیں. میں اس سے تبرئی کا اظہار کروں کہ اللہ مجھے اس سے دور رکھے اور اس سے بچائے. میں یہاں ایک مسلم بن کر بیٹھتا ہوں جو کہوں گا اس کی دلیل آپ مانگ سکتے ہیں. مجھ سے یہ کوئی نہ کہا کہ فلاں مسئلے کی بات کرو. مسئلے کی حمایت کرے پھر دین کہاں رہ گیا. جی مولانا تیسرا سوال ایصال ثواب کے حوالے سے یہ ہے کہ بھائی فرما رہے ہیں کہ اولاد یا والدین کے علاوہ کوئی اور شخص قرآن کریم پڑھ کر اس کا ثواب مرحوم شخص کی روح کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتا ہے. اس بارے میں طاہر صاحب جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں تو سنت سے ثابت ہیں. اسی لیے 2 امام جو نا مالک اور شافعی انہیں پر وہ رہ گئے. دعا جنازے کی شکل میں ہو قبر کی زیارت کے موقع پر ہو اب آگے پیچھے جتنی جی چاہیں دعا آپ سارے اہل ایمان کے لیے کر سکتے ہیں بالخصوص اپنے رشتے داروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. دوسرا صدقہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کچھ خیرات کر سکتے ہیں نا کپڑا پیسے دے دیں کسی غریب مسکین کو اس میں نیت کر لیں کہ اللہ. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ثابت ہیں. اب کچھ چیزیں ہیں جو ثابت نہیں قیاس ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یار جب ان کا ثواب پہنچتا ہے تو قرآن کی تلاوت کا نفل نمازوں کا نفل روزوں کا یہ بھی پہنچتا ہوگا. یہ ہے قیاس کی بات. مالک اور شافعی نہیں مانے کہ قرآن مجید صحابہ کرام کے لیے پڑھنا آسان تھا تھوڑا بہت یاد تھا سب کو. خیرات کا جب پوچھا کوئی حوالہ نہیں کہ کسی نے قرآن پڑھ کر بخشا. جیسے ابن کثیر بھی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو کام تھا اگر یہ ہوتا درست تو یہ نہ کوئی پوچھتا اور حضور اس کا نہ بتاتے اور اس کی کوئی مثال نہ ہوتی. تو اب اس میں دونوں راستے کھلے. حرام بھی نہیں کہہ سکتے اس کو نہ یہ کوئی بدعت ہو سکتا. اگر کوئی کرے تو یہ سوچ کر کہ جب ان کا پہنچتا تو اللہ کے فضل سے امید ہے ان کا بھی پہنچ جاتا ہوگا. مگر ان پر اگر رہے دعا پر اور صدقے پر تو وہ سلامتی کہہ رہا بالکل بدعت سے ہی بچے گا. اور صحیح بات مقصد تو ان کی بڑائی ہے تو دعا سے بھی کام چل جائے گا. خیرات اگر آپ تھوڑی بہت کر سکتے ہیں کر. خیرات نہیں بھی ہو سکتی دعا ہی کافی.
اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ راضی ہو جائے گا، اپنے ہاتھ سے دے دے گا بہت کچھ۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک سوال ہمارے پاس بھائی نے بھجوایا ہے اور ساتھ تھوڑی تفصیل بھی بھجوائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایک عزیز نے بتایا کہ کیٹل فیڈز، یہ جانوروں کی جو خوراک ہے، اس کے اندر سور کا خون اور ہڈیاں وغیرہ کے اجزاء جو ہیں نا، یہ باہر سے منگوا کے یعنی امپورٹ کر کے ملائے جاتے ہیں، تو کیا اس صورت میں مرغی کا گوشت اور انڈے وغیرہ کا استعمال شرعی اعتبار سے کیا حکم رکھتا ہے؟ مرغی کے انڈے یا گوشت کا حکم تو الگ ہے نا، جب اس نے کھا لیا وہ بدل کر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ جیسے مرغیاں گندگی بھی کھاتی ہیں، چھپکلیاں بھی کھاتی ہیں، تو کھاتی رہے، ان کے جسم میں جا کر وہ تحریر ہو کر کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، تو وہ رہ نہیں جاتا، وہ ایک الگ چیز بن جاتی۔ یہ تو ہے ٹھیک، مگر کھلانا حرام ہے۔ یہ جو خوراک دے رہا ہے نا، یہ حرام، جانور کو بھی ہم نہیں کھلا سکتے۔ جو چیز حرام ہے وہ جانوروں کو بھی ہم نہیں کھلا سکتے۔ وہ تو ایسے ہی جیسے ہم نے کھا لی مردار کی ہڈیاں، خنزیر کو تو الگ رہنے دے، یہ جو خون لے آتے ہیں اور مردار کا، یہ بھی غلط چیزیں کرتے ہیں۔ حلال جانور جو ذبح ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں لائیں یا ان کا خون لائیں، وہ جانوروں کو کھلائیں۔ یہ تفسیر ماجدی میں باقاعدہ حوالے دے کر انہوں نے المیتا کے تحت لکھا کہ یہ سب حرام ہے۔ کوئی آدمی نہ اپنے چھوٹے بچوں کو کھلا سکتا نہ جانوروں کو کھلا سکتا۔ مسلمان نے حرام چیزوں کو کیوں ہاتھ لگائے؟ مگر یہ کاروباری لوگ جو ہیں تو پیسہ چاہیے بس، اب حلال حرام تو ختم نہیں ہو گیا، کسی کو فکر ہی نہیں۔ جی سوال کرتے جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی مولانا، اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر جو وہ لوگ منگواتے ہیں اور جانوروں کو کھلاتے ہیں اور جب ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہم کس جگہ پہ کھڑے؟ یہ تو مسئلہ۔ السلام علیکم۔ بالکل آپ کا ایک جی کرانا چاہیے کہ حلال غذا دیں ان کو۔ جی فرمائیے۔ سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ 3 لاکھ روپیہ ہمارے کسی کے پاس کیا ہے؟ 3 لاکھ روپیہ جی جی، تو وہ کسی کاروبار میں دیا ہوا کسی بندے نے، جی جی، تو وہ کاروبار مثلا چینی کا جو بھی ہے، ہاں ہاں، وہ منتھلی 1 لاکھ کا ہمیں ان کو ملتا ہے 1000 روپیہ۔ ہاں ہاں، تو وہ سر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ سود بنتا ہے یا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص رقم دی ہوئی ہے اور مخصوص منافع کاروبار میں دی ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی جی، مخصوص رقم کا مخصوص منافع لینا شریعت کی نظر کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل یہی پوچھنا ہے۔ یہی میرے بھائی سود ہے۔ سود کی تعریف ہی یہ ہے کہ آدمی رقم لگا دے، اس کے نفع نقصان سے بالکل الگ رہے، مقرر کر کے نفع لیتا رہے، رہائش کی نیند سوئے، کاروباری ڈوب جائیں یا مریں، اس کو کوئی یہ ہے مفتی صاحب کی ان کی جو ہے نا مثلاً والد صاحب کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بس کمانے کا ذریعہ نہیں تو میں کس حرام کو حلال کرتا رہوں؟ بات میں نے بتا دی آپ کو کہ مقرر نفع لینا حرام ہے۔ اچھا مقرر نفع نہیں لے سکتے۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے، اس کا ضرور لکھنا چاہیے۔ ابن تیمیہ کا حوالہ برائے توسل نوٹ فرما دیں، تھانوی صاحب کے رسالہ کا نام دہرا دیں۔ البانی صاحب، البانی صاحب کا آپ نے بتایا نا توسل کے حوالے سے شاید یہ تو اردو ترجمہ بھی اب ہو گیا اس کا۔ امام صاحب کی کتاب کا بھی علامہ احسان علی رحیم مرحوم نے کر وسیلہ دیا، اور اس کے احکام شاید ایسا نہ ہو۔ ہاں ان کا تو یہی ہے جی جو اب البانی صاحب کا وہ کتاب ہے امام ابن تیمیہ کی القاعدۃ الجلیلہ فی التوسل والوسیلہ، اس میں اس لکھا ہو، بالکل میرے پاس وہ صفحے 17 میں ساری نوٹ ہیں، فتاوی میں مل جائے گا۔ یہ القاعدۃ الجلیلہ فی التوسل والوسیلہ۔ مولانا بھائی نے جو سوال ہم سے پوچھا ہے پیسوں کے بارے میں اور سود کے حوالے سے، اس میں ایک تکلیف دہ امر جو ہے جب بندہ کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دیتا ہے تو پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد وہ فرد جو ہے وہ بہت زیادہ گھاٹا دکھانے لگ جاتا ہے، اور اس کا کیا کرے گا؟ نہیں، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سارا تو کام بگڑ گیا، آوے کا ہوا ہی بگڑ گیا، کس بات کا حل کرے؟ مرہم کہاں کہاں رکھیں؟ کوئی ایک سود کا مسئلہ جیسے کاروبار کا ہوا، یہاں بھی تباہی ہے، تو ہم اس کا کیا حل بتائیں؟ حل تو ایک ہی ہے کہ یہ امت دوبارہ اسلام لائے، ایمان ان کے سینوں میں بیٹھے۔